میرے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ کیا حکومت کا مل جانا، دولت کا مل جانا، شہرت کی بلندیوں کو چھو لینا، شہرت کا مل جانا، کیا یہ سب سے بڑا مقام ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے ہمارا مالک، ہمارا خالق، کائنات کا رب، رب العالمین اپنے بندے کے دل کو اپنی پہچان اور اپنی محبت کے لیے چن لے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر انسان اپنوں کی محبت تلاش کرتا ہے، لیکن جب اللہ اپنے بندے کے دل کو اپنی محبت اور پہچان کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، تو اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آئیں ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کو اپنی محبت کے لیے چننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد فوراً اس کے دل کے اندر ندامت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اپنے دل کو ٹٹولتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ اس کے دل کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم یہ غلطی کا پتلا ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ انسان ہے جب اس سے گناہ ہو جائے وہ فوراً توبہ کر لے، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوسری نشانی اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ آزمائشیں لے کے آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے۔ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پریشانی کا آنا، آزمائش کا آنا، امتحانات کا آنا، مصیبت کا آنا یہ اللہ کے غضب کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی ہی نشانی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ آزمائشیں اس لیے اللہ اپنے بندے پہ لاتے ہیں، اپنے بندے کو اللہ نکھارنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو مقام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے اپنے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب یہ اتنا مقام ان کو کیوں ملا؟ اب ذرا دیکھیے ان کی قربانیاں، ان کے اوپر آزمائشیں کیسے آتی ہیں۔ میرے دوستو، آگ کی آزمائش، اس کے بعد وطن سے ہجرت کا حکم، اس کے بعد لخت جگر کی قربانی کا حکم، یہ تمام کے تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو نکھارنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے بندے کو نوازنے کے لیے، مقام عطا کرنے کے لیے بھی آزمائشیں اور تکلیفیں بھیجتے ہیں، تاکہ میرا بندہ ان پہ صبر کرے گا اور میں اپنے بندے کو مقام عطا کروں گا۔ میرے دوستو، دنیا کی نعمت یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو دنیا عطا کر دے، بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ بندے کے سر کو اپنے سامنے جھکا دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے وجود کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے پورا وجود، وہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرتا، اللہ اس کے ہاتھوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتے۔ میرے دوستو، اللہ اس کے پاؤں کو غلط استعمال نہیں ہونے دیتے، اس کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک آتا ہے اللہ جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں
ہیں جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار فرماؤ اور پوری دنیا کے انسانوں کے اندر اعلان کر دو یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا ولی ہے۔ اس سے تمام کی تمام مخلوق بھی محبت کرنے لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتی ہیں۔ میرے دوستو یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔